الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. حضرات محترم کر کے سورۃ الاخلاص یہ مکی صورت ہے. اللہ پاک سورۃ الاخلاص کا ہم کو معنی مفہوم اپنی رضا کے لیے شرح صدر کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین. اور پھر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین. سورۃ الاخلاص بھی یہ پڑھنے کے لحاظ سے الفاظ کے لحاظ سے مختصر چھوٹی صورت ہے، لیکن معنی مفہوم کے لحاظ سے یہ بہت بڑی صورت ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ پاک نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. سبحان اللہ. سورۃ الاخلاص تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے. جس طرح سورۃ الاخلاص ہر مسلمان کو یاد ہوتی، اسی طرح اس کا معنی مفہوم بھی ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. سورۃ الاخلاص کو صرف پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے سے بات بنے گی. سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ پاک نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے. مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر اپنی توحید بیان کرنے کی حد کر دی. اتنی اللہ پاک اس میں اپنی توحید بیان فرمائی ہے. جس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بھی اللہ پاک کی توحید سمجھ نہ آئی پھر بھی وہ شرک کرتا ہے، اس سے بڑا بدبخت اور ہے ہی کوئی. اتنی توحید والی سورت بھی پڑھ کے پھر بھی شرک کرے پھر کیا ہے وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ. تو بھائیو اللہ پاک کی توحید اب کیسے سمجھائے؟ اللہ کے قرآن سے اللہ کی توحید بیان کرنے والے مولوی مر گئے وہ تھوڑے مولوی رہ گئے جو اللہ قرآن سے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اور باقی مولوی اسے کہانیاں دوڑے ٹپے ٹوٹ کے لوگوں کو سنا کے خوش کر کے لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں. یہ مولوی نہیں، یہ مالوی ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں. یہ حرام مال جو اکٹھا کر رہے ہیں نا، حق چھپا کے اللہ کی توحید پہ پردے پا کے گفٹیں لے رہے ہیں لوگوں سے بڑی بڑی. حق بیان کرو تو پھر دیکھو کتنی کی گفٹیں ملتی ہیں. اب مجھے کتنی گفٹیں مل گئی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوئے ہیں یہاں. اتنی میں نے پراپرٹی بنا لی ہے 4 سال میں. سائیکل ہی میرے پاس اپنا ہے نہیں، بچوں میں موٹر سائیکل ہیں، میرے پاس سائیکل مل جائے. اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. اللہ پاک میرے سے کام لے رہا ہے الحمدللہ، بڑا عظیم الشان کام لے رہا ہے. اس سے بڑا کام ہی یہ ہے اللہ قرآن بیان کرنا سمجھانا. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑا خوش ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ حرام مال جو اکٹھا کر رہا ہے نا مولوی، حق چھپا کے اللہ کی توحید پہ پردے پا کے، یہ قبر میں سب ٹھوئے بن کے ڈنگ مارے گا. جن قیامت کے جہنم کی آگ بھر کے جلائے گا پھر پتہ لگے اللہ کی توحید کو ایسے چھپایا جاتا ہے. حق کیسے پردے پائے جاتے ہیں، گول مول باتیں کیسے مانے جاؤ یار، گول مول باتیں کیسے کی جاتی ہیں. کئی مولوی میں نے دیکھے خود، وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں نا، اتنی گہرائی میں جاتے ہیں، اتنی کہ بال کی کھلے رہتے ہیں. بال گل ہے کوئی بال کی کھلے ہے کوئی دیکھی آپ نے؟ اس کی بھی کھلے اتارتے ہیں بال کی. اتنی گہرائی میں پوشیدگی میں جاتے ہیں، ہٹتے ہی نہیں بیان کرنے. لیکن جو اہم مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس کو نہیں، اس کو جانتے ہیں. لفظ توحید کا معنی بھی نہیں کرتے، لفظ تو معنی کیا ہے، شرک کا معنی کیا، یہ بھی نہیں بتلاتے. بدبخت جو مولوی لفظ توحید کا معنی بھی نہیں بتلا رہا، وہ کیا مجھے توحید بیان کرے.
اللہ شرک ہمارے ہاں اتنا سنا ہے مولویوں سے کہ اللہ شرک سے بچا، بتلا تو صحیح شرک ہے کیا، پہلے مر، پہلے شرک کھول اٹھی یہ شرک ہے، پھر دعا پھر اللہ بچائے گا، پتہ تو شرک کو کھولا ہی تو نے، پہلے بتلا شرک یہ ہے پھر دعا مانگ، پھر اللہ بچائے گا، یہ مانگتے اللہ شرک سے بچائے۔ بھائیو عقیدہ توحید جو ہے نا، یہ یقین جانے آپ، یہ اسلام کی روح ہے۔ آدمی روح ہوتی ہے نا، نکل جائے تو کیا پھر کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ توحید اسلام کی روح ہے، اور عقیدہ توحید یہ مومن کا سرمایہ ہے، مومن کی دولت ہے، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ گھر بار نہ کوٹھی بنگلے کا، کوئی اس سے بڑی دولت۔ یہ کیا دولت؟ فانی دولتیں، یہ ہے توحید والی دولت۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ توحید والی مومن کا سرمایہ ہے، عقیدہ توحید، اور یہ بنیاد ہے، بنیاد بنیاد ہوگی تو اوپر عمارت کہہ کے، بنیاد ہی نہیں عمارت کیسے بنے گی؟ عقیدہ توحید جڑ ہے، جڑ ہوگی تو شاخیں ہوں گی نا، جڑ ہی نہیں شاخیں کیسی ہوں گی؟ عقیدہ توحید ہوگا تو عمل قبول ہوں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو ذکر ہیں۔ اگر عقیدہ توحید جو مرضی کرتے رہو اور حاج بن جاؤ، ہو کرتے رہو اسپیکروں میں، جتنا مرضی تسبیح کرتے رہو، پھیرتے رہو، جو ککھ کوڑی مول نہیں پہنا، یاد کریں۔ ایک اور میں بات کرتا ہوں، کڑوی ہے، تھوڑی سی توجہ کرنا۔ بندہ اللہ پاک کے کروڑ حکموں پہ عمل کرے، کروڑ حکموں پہ عمل کرے، جب تک توحید والے حکم پہ عمل نہیں کرے گا، کسی حکم کے عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توحید والا اس پہ نہیں عمل ہوگا، اتنا مرضی نماز والے حکم پہ عمل کرو، روزے والے حج زکوٰۃ اللہ پڑھا گا، اتنا مرضی اللہ پاک حکم پہ عمل کرتے رہو، کوڑی مل نہیں پہے گا، کک فائدہ نہیں۔ پہلے توحید والے بنو، توحیدی بنو، موحد بنو، عقیدہ توحید اس کو پسند کرو، پھر بات بنے گی۔ اللہ ککھ مل نہیں پہنا، کوٹی مل نہیں پہنا۔ پھر توحید کیا ہے بتلاؤں، وہ بھی کیوں بھی ذرا کروں وضاحت، وہ پردہ اتاروں، تو بول نہیں چپ کرے بیٹھے، مولوی صاحب بول رہے بس، لاؤ پردہ سے۔ دستگیر و داتا گنج بخش فیض عالم کون ہے؟ یہ ہے، وہی نا لگا ننگی بات ہوئی کہ پردہ اتر گیا نا، یہ پردہ اتر۔ دستگیر و داتا گنج بخش صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی۔ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ ہاں، نبی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں، علی کوئی ککھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ ہو لگا ہوا ہے، یہ لگا کرنا، پھر چینج گئے چلے مولوی کیوں نہیں کرتے؟ روٹی کو ڈرنا، مسجد نہ چلی جائے۔ اب 4 سال میں نے پیار روٹی بند ہوگی مری گئی، کیوں جی؟ مسجد چلی گئی، کئی لڑائیاں جھگڑے شرارتیں ہوئی ہیں، جو ذلیل و خوار ہو گیا پتہ مجھ کو دیا رہا، کتنے ساتھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ۔ جتنی اللہ کی توحید بیان کرو گے اتنی اللہ جتنے دے گا، اتنے رزق دے گا، اتنی مدد ہوگی، اتنی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو یہ سورہ اخلاص جو ہے نا، اس کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے ہر قسم کے کفر شرک کو رد کر کے اس میں خالص توحید بیان کروائی، اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھے گا، عمل کرے گا، سمجھے گا، تو اللہ پاک اس کے دل میں سے نا ہر قسم کی میل ملاوٹیں نکال کے اس کو بھی نبیوں ولیوں والا عقیدہ، قرآن والا عقیدہ توحید خالص نصیب فرمائے گا اللہ پاک۔ اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو ثلث قرآن بھی کہا جاتا ہے، ثلث قرآن کا ثلث تہائی حصہ،
تو اس سورت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اللہ اس کو تہائی حصے کا قرآن کا ثواب عطا فرمائے، تہائی حصے قرآن کا ثواب اللہ اس عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کو اللہ کے نبی نے اس صحابہ کرام کا امام بنا دیا کہ تو ان کو نماز پڑھایا گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھانی شروع کر دی اس نے۔ وہ نماز کی ہر رکعت میں یہی سورہ اخلاص پڑھے، یہی سورت پڑھے۔ تو ایک دن، 2 دن، 10 دن کیونکہ اور صحابہ کرام تھے، انہوں نے اعتراض کیا، امام صاحب ہر رکعت میں تم یہی سورت پڑھتے ہو، اور صورتیں کیوں نہیں پڑھتے تم؟ وہ تو صورتیں پڑھا کرو، ایک ہی صورت نہ پڑھی جاؤ۔ اس صحابی رسول امام نے فرمایا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، میں تو ایک ہی صورت پڑھنی ہے، سورہ اخلاص ہی پڑھنی میں نے ہر میں، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، پڑھنی ہے پڑھو بس۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو نماز پڑھاتے تھے لوگ جی، وہ بغیر پیسے کے پڑھاتے تھے، دور میں کا ہوتا تھا، عزت بھی ہوتی تھی، پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو۔ یا مولوی کہتا ہے کوئی کہ اپنے مقدمیوں کو پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، بیس دن بولے نہیں کہتا ہے چلو بولو جاؤ پھر پارو۔ اس دور کے اندر جو قرآن پڑھاتے تھے وہ بھی وہ بغیر پیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب جتنا بڑا مولوی اتنی زیادہ پیسے، دیکھ لیں آپ، اتنا بڑا مولوی اتنی زیادہ پیسے۔ یہ کاروبار نہیں ہے مسجد مدرسے، یہ مولوی کہہ دیتے ہیں کہ مسجدیں ہماری دکانیں، مدرسے ہمارے کارخانے ہیں، کہتے ہیں دکانیں نہیں ہیں کارخانے۔ اتنا ان سے تم لے سکتے ہو کہ جس سے تمہارا گزارا چل جائے، بیوی بچے۔ یعنی ایک آدمی پابند ہے، نماز پڑھاتا ہے، 5 درس دیتا ہے، جمعہ مسائل حل کرتا ہے لوگوں پہ، لیکن اس کا کاروبار کر نہیں سکتا، بیوی بچے ہیں، تو اتنا لے سکتے قوت لا يموت جس سے مرے نا، اتنی کی روزہ رزق لیے حلال ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اور اللہ پر اسباب بنائے پھر ضروری کوئی نہیں ہے۔ تو اب تو مولویوں بادشاہ دیکھنے جائے پڑے پڑے ہیں، او مکہ ٹاور میں رہتے ہیں، جا کے عمرہ کرتے بڑے بڑے مولوی، ہاں بڑی بڑی گفٹیں ہیں۔ بھائیو اللہ کی طرف خیال کرو، جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس کا اجر کون عطا فرمائے گا؟ اللہ عطا فرمائے۔ قوت لا يموت لے سکتے ہو جس سے آدمی مرے گا، خرچہ تھوڑا بہت چلتا رہے، جلد پھر جائے گا، پھر یہ حرام نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے صحابی کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، فرمایا کہ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتا ہے؟ تو عرض کی اللہ کے محبوب مجھ کو سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا پھر یہ سورہ اخلاص کی محبت تجھ کو جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے، سمجھنے سے، عمل کرنے سے، اس سے محبت کرنے سے جنت ملتی ہے۔ پھر جو پورا قرآن پڑھے گا، پورا قرآن سمجھے گا، پورا قرآن پہ عمل کرے، پورے قرآن سے محبت کرے، اس کو کتنی جنتیں ملیں گی۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ دل صاف کر کے بیٹھو، میل نہ ہو دل میں، گندگی نہ ہو کسی قسم کی، صاف کر کے بیٹھو قرآن سمجھنے کے لیے اللہ گھر میں کہ ہم نے قرآن سمجھنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سمجھنا ہے۔ سمجھو جو احکام بیان ہو رہے ان پہ عمل کرو، موت تک جڑے رہو۔ انشاءاللہ اگر ہم جی قرآن کا صحیح حق ادا کرتے رہے، پڑھنے اور عمل کرنے کے لحاظ سے، انشاءاللہ جنت میں، انشاءاللہ اللہ جنت میں سب کو کٹھے بھیجے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ خلوص ہے۔ کئی آدمی یہاں آئے تو دل میں نفاق رکھ کے، منافقت رکھ کے بیٹھے ہیں جی، آئے اور چلے گئے یہاں سے، کئی غلطیاں کرنا ہے بھی آگی تھے وہ ضروری بس آئے چلے گئے جی۔ کئی اس کلاس کو ناکام کرنے کے لیے آئے جی، کوئی شرارت، کوئی کرنا پوچھی، یہ ہے جی۔ ایک آدمی جو مولوی صاحب ہے نا، وہ بڑا اچھا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں، بڑا درس دیتے ہیں، اچھا بہت اچھا، اس کے پاس بڑی تحصیل ہے، پڑھ رہا ہے، تحریر کاری چلے گئے کرو۔ اللہ نے ان کو قرآن کے قبول ہی نہیں سمجھا، نکل جاؤ یہاں سے، نکال دیے اللہ پاک۔ اور نئے ساتھی کو اللہ پاک نے بازو پکڑ کے یہاں بھیج دیا کہ میرے بندہ تم قرآن سمجھو، میں تو میری بخشش کا ذریعہ کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے کہ میرے بھائیو 4 سال ہو گئے
الحمد سے ہم شروع ہوئے تھے الحمدللہ. اب یہ سورہ اخلاص ہے. اب کتنی صورتیں باقی رہ گئی؟ 2 رہ گئی انشاءاللہ. کل کو جمعہ ہے تو پرسوں میں انشاءاللہ یہ بھی پورا ہو جائے گا. اللہ ہم کو سب کو استقامت نصیب فرمائے. آمین. ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق. آمین. ہمارے دلوں میں ہر قسم کی شرک کی بدعت کی گندگی نفاق کی گندگی ہے جی اور کو میل ملاوٹ ہے اللہ سب کو دبا کر کے نکال دے. ہم کو اوپر سے بھی اندر سے بھی اللہ ایک فرما دے. ہم اندر سے وہی بات سے اللہ اکبر فرمایا. مکہ کے مشرکوں نے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب آپ ہمارے معبودوں میں عیب نکالتے ہو کہ کر کچھ نہیں سکتے تو پھر تم اپنے معبود کی صفتیں بیان فرماؤ. تمہارے معبود کی کیا صفتیں ہیں کیا تعریف ہے کیا پہچان ہے تمہاری؟ اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد. سبحان اللہ. قل هو اللہ احد. معبود میرے متعلق انہوں نے اب سوال کیا ہے میں نے تو ان کے سوال کا جواب ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. محبوب قرآن میرا ہوگا زبان تیری ہوگی تیری زبان پہ میرا قرآن جاری ہوگا. قل هو اللہ محبوب کہہ دے گی اللہ اللہ ایک ہے. اللہ 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. ایک ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اپنی صفات میں بھی ایک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات میں نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے. ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہیں تو جو کرنا اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہم کہتے ہیں نا بار بار جملہ بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہیں نہ بہن بھائی ہیں نہ اولاد ہے. اللہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ اکیلا ہے وحدہ لا شریک. اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ یہ صفت ہے اللہ ہے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے. ہر چیز پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا. صفتیں ہیں اللہ پاک کی. اور ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ ہے. ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ ہے. ہر چیز کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہر ہے. چیز کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا صفتیں ہیں اللہ پاک کی. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اپنی صفات میں بھی کیا ہے؟ اکیلا ہے. اکیلا ہے. یہودی نصرانی اور مکہ کے مشرک جو تھے انہوں نے اللہ پاک کی ذات میں بھی نبیوں ولیوں کو شریک کیا اور صفات میں بھی نبیوں ولیوں کو شریک کیا. استغفر اللہ. اور جو اب لوگ کہہ رہے ہیں نور من نور اللہ یہ اللہ کے نبی کو اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں. جو کہتے بگڑی بنا دو مکی مدنی در پہ بلا دو اللہ کے نبی کو اللہ کی صفات میں شریک کر رہے ہیں. یہی وہی کام کر رہے ہیں پہلے کرتے تھے. اللہ الصمد اللہ اللہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. مشرکوں نے صفت سے پوچھیں اللہ پاک کی. پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں نہ نبی کی نہ ولی کی ہے جی نہ فرشتے کی نہ پیر فقیر کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی سب کچھ. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں نہ کرے کو اللہ کی بات ایک ذرہ برابر اللہ پاک کے شان میں فرق نہیں آتا. ساری دنیا اللہ پاک کی بات ذرہ برابر اللہ پاک کا فرق نہیں ہے. اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کی. اللہ کسی کا محتاج نہیں. سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج. ہم سب کس کے منگتے ہیں؟ اللہ کے. ہم سب کس کے سوالی ہیں؟ اللہ کے. ہیں ہم سب کس سے مانگنے والے ہیں؟ اللہ سے. داتا کون ہے؟ اللہ ہے. بلاؤ کی داتا اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. چوریاں پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ الصمد. اللہ موج والا ہے. موج والا مرضی والا جو چاہے کرے بے شک. جو چاہے نہ کرے. اس بھی کہتے ہیں موج والے کو موج میں آئے وہ کام کر لیا نہ آیا تو نہ صحیح. موج والا ہے مرضی والا ہے جو چاہے کرے چاہے نہ کرے وہ کسی کا پابند نہیں ہے.
اس پہ کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو کسی کا خوف خطرہ نہیں ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ اللہ سب کو روکے، اللہ سب کے کام روکے، اللہ سب سے پوچھے گا، اللہ کے نبیوں سے ہی پوچھے گا، امتوں سے پوچھے گا اللہ سے، اور تم مرنا کسے اللہ سے پوچھ کے؟ لم یلد ولم یولد، تیسری صفت کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، مطلب کہ نہ اس کی اولاد نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کی اولاد نہ اس کے ماں باپ، اور ہماری اولاد بھی ہے ماں باپ بھی ہیں، کیوں ہمیں اولاد کی بھی ضرورت ہے اور ماں باپ کی بھی ضرورت ہے، بڑھاپے میں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اولاد کی، اور بچپن میں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ باپ کی، اللہ پاک کا نہ بڑھاپا، اللہ بچپن سے ہی پاک ہے، اللہ بڑھاپے سے ہی پاک ہے، توجہ کرنا، اولاد زورا زوری باپ سے اپنی بات منوا لیتی ہے، زورا زوری اولاد، اور والدین بھی زورا زوری اولاد سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، بیوی بھی کیوں جی منندی بیوی ہے، بیوی بھی زورا زوری ایسی نہیں منندی، اللہ پاک کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے نہ بیوی ہو، زورا زوری کون اللہ سے بات منوائے؟ یہی منواتے ہیں نا، اللہ کی اولاد ہے، نہ بیوی بچے نہ بیوی نہ اولاد نہ ماں، زورا زوری کون منوائے؟ اللہ نے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا جو اللہ سے زورا زوری بات منوا لے، اور جمنے نہیں دیتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیدا نہیں ہونے دیا اللہ نے، جمنے نہیں دیا اللہ پاک، ہاں وہی عاجزی کے ساتھ ہے، رو کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ چاہے قبول کر لے، سبحان اللہ، ہاں آج نہیں چلتی، ساری کے ساتھ دعا مانگے، کہ مانگ رہے ہیں ہم مانگ رہے ہیں، ساری دنیا مانگتی ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ، پھر بھی اللہ پابند نہیں ہے کہ ہر کی دعا قبول ہوگی، نہیں، اسے نبیوں کی دعائیں قبول نہیں کی، بعض نبیوں کی دعائیں نہیں قبول کی اللہ پاک نے، ماننے پہ آئے تو گناہ گار کی بات کو مان لے، نہ ماننے پہ آئے بڑے بڑوں کی بات نہ مانے، وہ متیوں والا ہے، وہ سمجھ ہے، موج والا ہے، وہ اس کا مقابلہ کون کرے؟ اسے کون روکے؟ کون پوچھے اس کو؟ چوتھی صفت ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کے کوئی برابر کا نہیں، اس کے کوئی مقابلے کا نہیں، مقابلہ کر دیا اللہ بھی دیتا ہے ہم کو، اللہ کے رسول ہی مقابلے ہی، اور کیا ہے برابری ہے، اللہ مشکل کیا نبی بڑی مشکل کیا، اللہ ہی بیڑی بننے لاتا ہے تو پاک پٹن دے آنکھ رو دی بیڑی میری بننے، کیا ہے برابری ہے، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اور اللہ کے کوئی مقابلے کا نہیں، اللہ کوئی برابر کا نہیں، اللہ کے کوئی جوڑ کا نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ اپنی مثال آپ ہے، سبحان اللہ، اللہ قوتوں والا ہے، اللہ طاقتوں والا ہے، اللہ عزتوں والا ہے، اللہ عظمتوں والا ہے، اللہ اکبر، ساری مخلوق چھوٹی بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، اس عقیدے میں پکے ہو جاؤ میرے بھائی، سبحان اللہ، پکے ہو جاؤ، سبحان اللہ، موت تک اس عقیدے میں پکے ہے، موت آ گئی یہ عقیدہ، اللہ پاک نے تمہارا مول نہ پایا، فقیر کو پکڑ کے نہیں یہاں سے، یہ گارنٹی کوئی نہیں دے گا تم کو، یہاں سے پکڑ کے میں اللہ کے دربار میں پیش کرنا، اللہ یہ کہتا تھا تو میں کہتا تھا، میں نہیں کہتا، میرا قرآن کہتا تھا، میرا نبی کہتا تھا، ہو جاؤ شرک کی میل کوئی جراثیم ہے کوئی نکال دو، دفاع کرو، نکال، اللہ کی محبت لاؤ، اللہ کی توحید لاؤ دن کی، ہاں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے کون؟ اللہ کرتا ہے، جو بھی دیتا ہے کون؟ اللہ دیتا ہے، کل کو چھٹی ہے بھائیو، تو پرسوں کو انشاءاللہ 2 صورتیں جو ہیں یہ بھی سمجھنے والی صورتیں ہیں، سارا قرآن سمجھنے والا ہے، ناگا نہیں کرنا، سب رات میں آنا ہے، آخری دن ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر عید تک جو ہے وہ درس بند رہے گا، تو پھر بھائیو عید کے بعد جو اللہ کو منظور ہوگا نا تو پھر ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ ہوگا،
پرسوں کو سب حضرات نے آنا ہے، جو کو شوق ہے اچھے کپڑے پہن کے آنا ہے اور خوشبو لگا کے آنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ دل میں محبت قرآن کی لے کے آنا ہے، اللہ کی محبت لے کے آنا ہے کہ اللہ یہ ساری توفیق تیری ہے، تیرا کرم ہے، اتنے عرصے سے ہم قرآن سمجھتے آ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں قبول فرما، کی قبول فرما۔ جی یہ انشاءاللہ دعائیں ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کفو بھی کوئی نہیں ہے۔ جزاک